اور بندہ جب شکر ادا کرتا ہے کسی عبادت کے اوپر کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر کرو گے تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، جب پر شکر ادا کیا تو اور زیادہ توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید نماز کی توفیق ہوگی۔ اگر روزہ رکھ کر شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید روزوں کی توفیق ہوگی۔ صدقہ کر کے کیا انشاءاللہ مزید صدقہ کی توفیق ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا، بڑی کام کی بات ہے یاد رکھنے کی۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی بات، اور انہوں نے نقل فرمائی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے فرمایا، یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری تلاوتیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کسی نے یہی بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں ایک عبادت کے بعد دوسری دوبارہ عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دوسری کی توفیق نہ دیتی۔ تو یہ پہلی عبادت کا اگر تم نے شکر ادا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ پہلی والی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، انشاءاللہ قبول ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو کوتاہیوں کا ایک مجموعہ ہے، ہر طرح کی کوتاہیاں ہم میں ہیں۔ اخلاص پتہ نہیں پکا ہے کہ نہیں ہے، خشوع جو ہونا چاہیے ویسا ہمارے اندر نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہماری طرف سے تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج بتا رکھا ہے کہ استغفار کر لو، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر استغفار کر لو۔ نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد۔ کیا مطلب؟ کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، لیکن اس نماز کے پڑھنے کے اندر مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ کی عبادت کا حق تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ اس کوتاہی پر مجھے معاف کر دیجئے، اس کوتاہی پر میری بخشش کر دیجئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کا پہلے شکر ادا کرو، اور شکر ادا کر کے یہ کہو کہ یا اللہ آپ کی توفیق ہوئی، میں نے طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، میں نے جو کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ کھوٹی پونجی تھی، جئنا کبھی بضاعت مزجات، ہم آپ کے پاس جو پونجی لے کر آئے وہ کھوٹی تھی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں پورا دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما کر، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں اجر پورا عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آخری ایام میں یہی گزارش کرنے کا موقع ہے کہ اللہ آپ کی توفیق پر شکر، ہماری کوتاہیوں پر استغفار۔ ہم کتنا بھی بنا سنوار کے عبادت کر لیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ما
عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک. اس کے شایان شان تو نہیں ہو سکتے، ہماری تو کوتاہی ہی رہے گی، لہذا ہم اس پر استغفار کرتے رہیں گے، وہ معاف کر دیں گے، تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے گی، وہ اس کو قبول فرما لیں گے. یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں شکر اور استغفار یہ کرنا چاہیے. اب دیکھو، جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آئے آپ کی حیات طیبہ کے، اور جو آپ کی تشریف آوری کا جو بنیادی مشن تھا وہ پورا ہونے لگا، تو آیت نازل ہوئی اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، جو شرک کا گڑھ تھا کسی زمانے میں وہ بھی فتح ہو گیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کی تشریف آوری نے، آپ نے تشریف کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے ثمرات بھی نظر آنے لگے. اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو اب اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ کام لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجئے. کون کرے استغفار؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کبھی کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک آپ نے اپنی ڈیوٹی اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دی. آپ کو جو فرض سونپا گیا تھا وہ آپ نے اعلیٰ معیار کے اوپر اس کو بجا لائے. لیکن آپ ہیں ہمارے ہی بندے، اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر ہم نے ان کو فائز کیا. اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کہیے کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے مشن کی تکمیل کے موقع پر، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو رمضان کے ان جو باقی لمحات ہیں ان میں اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کہ اللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. اس کا اب 4-5 دن باقی ہیں، تو ان کا اہتمام کیا جائے، شکر کا اور استغفار کا. اور جتنی ہو سکے، اب شب قدر کا جن راتوں میں احتمال ہوتا ہے اس میں سے 3 گزر گئی، 2 باقی ہیں، 27ویں شب اور 29ویں شب. ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں. یہ راتیں اس کام کی نہیں ہیں کہ اس میں جلسے کیے جائیں، اس میں اجتماعات ہوں، اس میں دعوتیں ہوں، اس میں دیگیں چڑھائی جا رہی ہوں، اس میں شامیانے لگ رہے ہوں. یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان کو اجتماعی تقریبات میں صرف کرنے کے بجائے ان کو اس طرح تنہائی میں صرف کرنا چاہیے کہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اس سے اپنے کوتاہیوں کی معافی بھی مانگے، اور جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ظاہر کے باطن کے، جس قسم کے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سب کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان پورا ہوگا اور اس کے بعد رمضان سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح فارغ ہوں گے جیسے کہ نئے غسل کیے ہوئے
نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور اسی کی خوشی ہے جو عید کے دن منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان باقی ماندہ ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے رہائی کا مہینہ ہمارے لیے بنا دے، ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما لے۔